حضرت مولانا کیا شخصیت تھی، اللہ کی قسم کیا شخصیت تھی حضرت مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ کی. اللہ ان کے نقش قدم ہم کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے. کہ یہ دعوت و تبلیغ کا کام ہے نا، اس میں میرے کو بھی جڑنا ہے، آپ کو بھی جڑنا ہے، کیونکہ اصل چیز اللہ نے بہت سی امتیں پیدا کی. بولو اللہ نے بہت سی امتیں پیدا کی، لیکن جب ہماری امت کو پیدا کیا اللہ نے فرمایا اس سے اچھی کوئی امت نہیں ہے. ارے اللہ نے ہماری بہت تعریف کی. ہمارے نبی نے ایک مرتبہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا میری امت بہت پیاری امت ہے، انتم الاولون وانتم الاخرون. ہمارے نبی نے فرمایا او میرے امتیوں تم سب سے آگے ہو، تم سب سے پیچھے ہو. اب سارے صحابہ ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگے، کیونکہ جو آگے ہوگا وہ پیچھے نہیں ہوگا، جو پیچھے ہوگا وہ آگے نہیں ہوگا، اپوزٹ ہے. اور ہمارے نبی بار بار تم سب سے آگے ہو، تم سب سے پیچھے ہو. ایک صحابی کھڑے ہو گئے، اللہ کے رسول نہیں سمجھ میں آتا، اگر ہم آگے ہیں تو پیچھے نہیں ہوں گے، پیچھے ہیں تو آگے نہیں ہوں گے. ہمارے نبی نے مسکرا کر فرمایا تم پیچھے ہو کیونکہ ساری امت کے بعد میں تم آئے ہو، دنیا میں آنے میں تم پیچھے ہو اور جنت میں جانے میں تم سب سے آگے ہو. ہمارے نبی نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، جب تک میری امت جنت میں داخل نہیں ہوگی وہاں تک کوئی امت جنت میں داخل نہیں ہو سکتی. تو ہم پہلے بھی ہم آخر بھی، اور ہم کو بہترین امت کا پڑھو نا، کنتم خیر امہ، اللہ فرماتے تم سب سے بہترین امت. کیوں؟ اس کا جواب آ رہا ہے کیوں بہترین امت ہے. اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون باللہ. بھلائی کا حکم دینا، یہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ یہ بھی دعوت و تبلیغ ہے. ایک مدرسے میں بیٹھنے والی اگر قرآن پاک پڑھاتی ہے، آج ہماری بیٹی کو کوئی قرآن پاک صحیح کراوے، یہ بھی دعوت و تبلیغ ہے. اس لیے میں آخری بات مولانا الیاس والی بار بار آ کے میں رک جاتا ہوں ایک بات بتا کر کہ دیکھو دین اس کا نام ہے. حضرت مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ جو بانی ہے دعوت و تبلیغ، انہوں نے کتنا کام کیا، کتنا کام کیا. اللہ کی قسم یہ دعوت تبلیغ کا کام کوئی لاکھ روکنے کی کوشش کرے، ہم قسم کھا کر کہتے ہیں یہ قیامت تک چلنے والا کام ہے. لوگ بجھانے کی کوشش کریں گے لیکن اللہ یہ نور جو مولانا الیاس کے ذریعے سے اللہ نے جلایا ہے یہ بجھنے والا نہیں. بولو یہ بجھنے والا. مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ جب دعوت تبلیغ میں لگے، آپ جماعت کو لے کر، آپ کی پہلی جماعت 15 آدمی کی پانی پت پہنچی. آپ رہتے تھے دہلی میں، پڑھاتے تھے سہارنپور میں، پھر کبھی دہلی میں، تو پہلی جماعت آپ کی کہاں جا رہی ہے اور کتنے آدمی ہیں؟ اب جب پانی پت پہنچے، اب وہاں چھوٹی موٹی مسجد سب اپنا سامان، معلوم ہے نا پہلے تو جماعت والے جاتے تھے تو چاول بھی لے کر جاتے تھے اور گیہوں بھی لے کر جاتے تھے اور آٹا بھی لے کر جاتے تھے اور کیروسین بھی لے کے جاتے اور چولہا بھی لے کر جاتے اور ماچس بھی لے کر جاتے. آج کے تو جماعت والے کو معلوم ہے بریانی بن جائے گی، باہر سے آرڈر دے دیں گے. بلکہ ایریا ڈھونڈتا ہے کہ ذرا کوئی گوا ہوا والا ایریا ملے نا تو ذرا اچھا لگے. ہے کہ نہیں منا بھائی؟ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہاں تو پہلے کی وہ جماعتی جو تھی تو مولانا الیاس بھی سب لے کر پہنچے. اب جا کر مسجد میں سارے کونے میں سامان رکھا، ساتھیوں کو کہا چلو وضو کرو، 2 رکعت تحیۃ المسجد. بھائی مسجد میں آئے تو 2 رکعت نماز پڑھنا. ابھی مولانا الیاس 2 رکعت پڑھ کے فارغ ہوئے، ایک ہٹا کٹا موٹا آدمی ہے، قاری اکیلا لمبا چوڑا موٹا ہٹا کٹا آدمی وہاں کھڑا، کہتا الیاس آپ ہو؟ ملا الیاس آپ ہو؟ اب وہ ان کی زبان تھی تو مولانا الیاس نے کہا میں، کیونکہ مولانا الیاس بہت دبلے پتلے تھے. جب ہم نام سنتے نا مولانا الیاس دعوت و تبلیغ کے بانی مبانی، ہمارا دماغ تو کیسے لمبے چوڑے ہوں گے، نہ دبلے پتلے سے تھے. تو کہا کہ آپ ملا الیاس سے؟ کہا ہاں میں مولانا الیاس. تو انہوں نے کہا آج مغرب کے بعد میرے گھر دعوت. مولانا الیاس نے منع کیا، دیکھو کیروسین بھی ہے، چولہا بھی ہے، ماچس بھی ہے، کھانا بھی ہے، ہم خود پکا لیں گے کھا لیں گے، ہم تو اللہ رسول کے واسطے نکلے، کھانے کے واسطے تھوڑی. کہا میں نے کہا نا پانی پت میں یہاں میرا بہت بڑا اونچا مقام ہے، آپ کو مغرب بعد دعوت میرے گھر پہ. اب مولانا الیاس نے سوچا دعوت قبول کرنا بھی سنت ہے. کہا ٹھیک ہے تمہارے یہاں دعوت. اور ساتھی کو کہہ دیا بھائی مغرب بعد ان کے گھر پہ اپنے کو کیا ہے دعوت ہے. تعلیم میں بیٹھ گئے بھائی، تعلیم میں بیٹھ گئے. اب تو تعلیم میں بھی بیٹھتے وہاں بھی موبائل سے کھیلتے، تعلیم میں بیٹھتے نا وہاں بھی موبائل سے کھیلتے. آن لائن بیچارہ وہ مولانا سبق پڑھاتا ہے، وہ موبائل پہ گیم کھیلتا ہے. ایسا حال ہو گیا، اللہ حفاظت فرمائے. خیر مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ تعلیم میں بیٹھ گئے. اتنے میں ایک اور شخص آیا، وہ اتنا موٹا نہیں تھا، آیا. کہا مولانا وہ آپ کو مغرب بعد دعوت دی نا؟ کہا مغرب بعد نہیں آنا، عشاء بعد. مولانا نے کہا کوئی بات نہیں بھائی مغرب بعد والی کینسل اور عشاء. اور کہا میں سگا بھائی ہوں ان کا، وہ مغرب بعد غلط بول کے گئے. کب دعوت ہے؟
مولانا نے کہا کوئی بات نہیں، عشاء کے بعد دعوت. بھائی اللہ کے ولی کا عشاء. اب مغرب کے بعد مولانا مغرب کی فرض ہو گئی، سنت نوافل ہو گئی، آپ کھڑے ہو گئے اور مولانا الیاس کا بیان کیسا ہوگا سوچو. سبحان اللہ. ہماری طرح چیختے چلاتے نہیں ہوگے، لیکن میں کہتا ہوں میرے بیان میں اور ان کے بیان میں فرق یہ تھا، ہماری زبان قال ہے، ان کی زبان حال تھی. ہم لسان قال سے بولتے، وہ لسان حال سے بولتے. ہم بصارت سے دیکھتے، وہ بصیرت سے دیکھا کرتے تھے. اب مولانا الیاس کا بیان اور مجمع نے رونا شروع کیا. پھر وہ تشکیل ہوئی، پھر وہ عشاء کی نماز کھڑی ہوئی. اب عشاء کی نماز کے بعد تو دعوت میں جانے کا. مولانا الیاس نے اپنے ساتھیوں کو کہا چلو چلو بھائی عشاء کے بعد اپنے کو دعوت میں جانا، چلو دعوت میں چلے. اب دعوت میں گئے تو وہ جو بڑا بھائی تھا نا، کون موٹا ہٹا کٹا، وہ کھڑا کہنے لگا مولانا آپ لوگ کیوں آتے ہیں یہاں پہ؟ آپ اللہ رسول کی محنت کرنے آتے ہیں؟ اور پھر اس نے سیدھے ماں بہن کی گالیاں شروع کر دی اور مولانا کو 3 مرتبہ اتنا زور کا دھکا مارا، مولانا گر گئے. کہا ہم نے مغرب بعد بلایا تھا، ہماری عورتیں گرم گرم روٹیاں بنا رہی ہے، چولہا جلا رہی ہے، سالن گرم کر رہی، چاول گرم ہو رہا ہے، اور آپ لمبی لمبی بیان کرتے ہو، تقریر کرتے ہو، آپ عشاء کے بعد آتے ہو. میں نے آپ کو کہا تھا مغرب کے بعد، اور آپ نے ساتھیوں سے بھی کہا تھا مغرب بعد، پھر آپ اس طریقے سے کرتے ہو. پھر کیا کیا اس نے؟ دسترخوان تو لگوایا، سارے ساتھیوں کو بٹھایا اور مولانا کو کہا بیٹھ جاؤ، بھکاری کی طرح تم بھی بیٹھ جاؤ. مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ وہ بیٹھے بیٹھے پیچھے گالی دیتا اور بار بار آپ کے کندھے پہ یوں ہاتھ مارتا یوں، لیکن مولانا چپ چاپ کھاتے رہے. اچھا وہ چھوٹا بھائی بھی وہاں کھڑا ہوا ہے جو چینج کیا تھا، وہ بھی کھڑا ہوا ہے وہاں پہ. مولانا کھاتے رہے، روتے رہے. کیا کھاتے بھائی، ایسے میں آدمی کیا کھائے گا، کیا کھانا ہوگا، کیا کھانا ہوگا. خیر ساتھیوں نے بھی کھایا، مولانا بھی روتے رہے. جب ہو گئی دعوت، جب جانے لگے تو اس نے پھر دھکا مارا مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کو. مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ گرتے گرتے بچے، اس سے معافی مانگی مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے، اور وہاں سے چلے اور مسجد میں آ کر جو زار و قطار سجدے میں گئے، اور مولانا الیاس جو روئے ہیں، سارے ساتھی روئے ہیں. جب سب کا رونا ختم ہوا تو ساتھیوں نے کہا مولانا آپ نے وہاں کہا کیوں نہیں کہ تم نے مغرب بعد دعوت دی تھی، وہ تمہارا بھائی کھڑا ہے نا، اس نے عشاء کے بعد دعوت دی. مولانا نے جواب دیا اگر میں کہہ دیتا 2 بھائیوں میں جھگڑا ہو جاتا، اور جب ان میں جھگڑا ہوتا تو دونوں کی بیوی آپس میں لڑتی، پھر ان کے گھر میں جو ماں ہے وہ یا تو بڑے بھائی کی طرف جاتی یا چھوٹے بھائی کی طرف جاتی، اور یہ جھگڑا کتنے دنوں تک چلتا. ارے میں نے گالیاں کھا لی، مانگ لیا، ایک گھر کو جھگڑے سے تو میں نے بچا لیا، ایک پورے خاندان کو تو میں نے جھگڑے سے بچا لیا، اللہ تو میرا مجھ سے راضی ہو جائے گا. میرے پیارو، ہم کو دعوت و تبلیغ نے یہ سکھایا ہے کہ جھگڑے نہیں، حسد نہیں، بغض نہیں، عداوت نہیں، دشمنی نہیں، ایک بن کر یہ کام کرنا ہے. اور جب تک ہم ایک پلیٹ فارم پر نہیں آئیں گے، اللہ کی قسم ہم کو ہدایت نصیب